جامع مسجد ڈوک شکرہ میں عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد۔ ہمارے رپورٹر عدیل ذوالفقار کے مطابق گزشتہ روز کھوڑ کے نواحی گاؤں ڈوک شکرہ میں مرکزی جامع مسجد میں سالانہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر کے جیت علماء کرام، شعراء، قراء، عمائدین، مذہبی و سیاسی شخصیات اور عوام الناس نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز نقیبی محفل مولانا عدنان نما نے کانفرنس کے اراز و مقاصد بیان کرنے سے کیا۔ بعد ازاں ملک پاکستان کے مشہور و معروف قاری القرآن بمثل ثانی قاری عبدالباسط مرحوم قاری حماد انور نفیسی نے اپنے پرسوز اور مترنم آواز سے محفل میں سماع باندھ دیا۔ کراچی سے آئی ہوئی مہمان خان مصطفیٰ حافظ ابو بکر مدنی نے حمدیہ اور نعتیہ کلام پاک پڑھ کر مجمع کے ایمانی جذبات کو خوب گرمایا۔ آخر میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پرسوز نظم پیش کی، جس سے ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں ملک بھر سے نامور خطباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ واعظ بالقرآن مولانا عطا اللہ حذیفی نے خطاب کرتے کہا کہ حمد وہ ہے جو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی تعریف و تسبیح بیان کی، اور نعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قدر و منزلت قرآن مجید میں بیان کی ہے، اور کہا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کی زندگی کے تابع کر دیں، اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فلسطین کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی ہر اعتبار سے امداد کرنی چاہیے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو دوسرا حصہ بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ آخر میں خصوصی خطاب خطیب اسلام فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت علامہ مولانا قاضی متی اللہ سعیدی صاحب نے کیا۔ انہوں نے کہا ختم نبوت مقدس عنوان ہے جس پر سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، مگر ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ ختم نبوت دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے جس پر کسی صورت اور کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے بعد میرے اہل بیت اور خلفائے راشدین کے طریقوں کو تم اگر پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کے اس پرفتن دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو گمراہی اور ضلالت سے بچا جا سکتا ہے۔ اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی صدارت محتمم جامعہ ابو ہریرہ کھوڑ کمپنی مفتی عبدالبصیر صاحب نے کی۔ اختتامی کلمات اور دعا اہل سنت اور اہل جماعت اسلام آباد کے رہنما اور محتمم جامعہ فریدیہ اسلام آباد مولانا یعقوب طارق صاحب نے کی۔ اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تحصیل بھر سے علماء کرام، صحافی برادری، سول سوسائٹی اور عوام الناس نے بھرپور شرکت کی۔ مولانا عاقب نواز، مولانا آصف عثمانی، حافظ حیات، مولانا نذیر کرمانی، مولانا حسین احمد، ملک افتخار احمد فاروقی، قاری سہیل جالندری، قاضی امجد حسین قریشی، ارشد محمود، الحافظ ویلفیئر گروپ کے سرپرست اعلیٰ راشد نذیر، ملک گلاب خان، کھوڑ پریس کے سرپرست اعلیٰ اختر آزاد، اسامہ آزاد، عدیل ذوالفقار نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کر کے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ میزبان تاجدار ختم نبوت کانفرنس منتظمی کمیٹی جمعیت علماء اسلام PP4 کے نامزد صوبائی امیدوار پیری طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا قاری سجاد حسین حیدری صاحب نے کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔